وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضرورت مدارس، مگر اس سے یہ تاثر نہ ہو کہ جب انبیاء نے مدرسے نہیں بنائے تو اب مدرسے بیکار ہیں۔ یہ بالکل بھی بیکار نہیں ہیں، بلکہ یہ اس طرح ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ اور اشاعت کے لیے مدارس کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، فراغت کے بعد تبلیغ اور اشاعت سے باز رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی وضو کرے اور نماز نہ پڑھے۔ تو وہاں مدارس کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہاں پر عادتاً طور پر دین محفوظ تھا اور مدارس کے اوپر موقوف نہیں تھا۔ علوم جو ہے وہ سماع سے محفوظ تھے اور وہاں پر رات دن دین کی تبلیغ اور اشاعت ہی سے کام تھا۔ سفر میں، حضر میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ان حضرات کا شغل دعوتی الہی تھا۔ تو جو کام انبیاء علیہ السلام کا اصل کام تھا، تو اس کو موجب عار سمجھنا اور عیب سمجھنا اور اس کتنی بڑی غلطی اور کوتاہی ہے اور گستاخی ہے۔ اب رہا یہ کہ پڑھنا اور پڑھانا پھر کیوں ضروری ہوا؟ اصل تو یہی تھا کہ ایک دوسرے کو یوں ہی کہتے رہتے تھے، مگر نہ تو سلف کا سا تقویٰ رہ گیا اور نہ حافظہ۔ اگر ایسے ہی رہنے دیا جاتا تو یہ اطمینان نہ تھا کہ سنے ہوئے مسائل یاد رہیں گے۔ دوسرے، تقویٰ کی کمی سے دیانت بھی کم ہوتی جاتی تھی، تو اس حالت میں یہ بھی اعتماد نہ تھا کہ جو نقل کرتا ہے راوی سے یہ ٹھیک بھی ہے یا اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کر رہا ہے۔ جب یہ آثار ظاہر ہونے لگے تو سلف صالحین متوجہ ہوئے کہ دین کو ضبط کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے راویوں کے تذکرے یعنی اسماء الرجال لکھے کہ کون راوی قوی الحافظہ ہے، کون ضعیف الحافظہ ہے، ان کی ولادت اور وفات کی تاریخیں، ان کے ہنر اور تحصیل علم کے واقعات جمع کیے کہ کس نے اس سے سیکھا اور اس نے کس سے سیکھا۔ انہی اعتبارات سے حدیث کے بہت سے اقسام بن گئے اور اب کسی حدیث میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خوب پرکھ لیا گیا کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے۔ پھر حدیثوں سے احکام مستنبط کر کے مدون کر دیے گئے کہ احکام کے سمجھنے میں گڑبڑ نہ ہو۔ چنانچہ تبلیغ و اشاعت کے لیے علمی صحیح کی ضرورت تھی اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کتابیں لکھے جانے کی ضرورت تھی۔ پھر یہ ضرورت ہوئی کہ ایک باقاعدہ جماعت ہو جن کا کام صرف اس طرح سے دین کی حفاظت ہو۔ اس کے لیے پڑھانے والوں کی ضرورت ہوئی۔ اس کی ایک تو یہ صورت تھی کہ جہاں موقع مل گیا کسی سے پوچھ لیا، راستہ میں کسی سے 1 سطر کسی سے 2 سطر حل کرا لے، تو اس طرح باقاعدہ سے تحصیل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے مستقل جماعت کی ضرورت ہوئی کہ وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، جو ان سے پوچھنے کے لیے آئے اسے قاعدہ کے ساتھ بتائیں۔ پھر اس جماعت کے لیے سامان فراغت کی ضرورت ہوئی کہ کھانے پینے، رہنے سہنے کے لیے ان کا کافی انتظام ہو۔ تو اس طرح مدارس کی ضرورت ہو گئی۔ بہرحال اصل کام دعوت اللہ ہے، اس کے محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے مدارس مساجد کی ضرورت ہے۔ اب چاہیے یہ کہ جب مدارس سے علم ضروری حاصل کر لیں تو دعوت اللہ بھی کیا کریں، جس کا آسان ذریعہ وعظ ہے اور پڑھنا پڑھانا اس کا مقدمہ ہے۔ اس لیے یہ شغل بھی ضروری رکھیں، جیسے نماز کے لیے وضو اور وضو کے لیے پانی اور لوگوں کا جمع کرنا ضروری ہے، ایسے ہی تبلیغ کے لیے پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو اور لوٹو ہی کے کام میں مشغول رہے اور پانی ہی بھرا کرے اور نماز کا وقت گزر جائے تو کیا یہ شخص قابل مدح ہے؟ اسی طرح پڑھنا پڑھانا دعوت الی الحق کے صرف مقدمات ہیں،
مگر اب ان مقدمات میں ایسی مشغولی ہوئی کہ اصل کام کو بھول گئے۔ تو جو لوگ اس کے اہل تھے وہ بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہ مقدمات ہی میں مشغول ہیں، مقصود میں وقت صرف نہیں کرتے۔